ماشاء اللہ۔ تو آج اس درود و سلام کی خوشبو کہاں کہاں لفظوں کی صورت میں پھیل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آواز کی صورت میں یہ کہاں کہاں جا رہی ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو علم ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ اکثر اہل دل کو آزماتے رہتے ہیں، اور ان کا جواب علمی طور پہ اور عملی طور پہ ان کو ملتا بھی رہتا ہے۔ عملی حوالے سے جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش بھی ہیں اور لوگ ان کو یاد بھی رکھتے ہیں، مگر لفظوں کی صورت میں علمی حوالے سے جو ان کو جواب ملتے ہیں وہ بھی اسی طرح تعدیر یاد رکھے جاتے ہیں۔ شہر درود و سلام گجرانوالہ سے جو نعت یا کتب آئی ہیں ان کا ایک اپنا اعزاز ہے۔ شہر درود و سلام کو نعت کے حوالے سے بہت زیادہ اصناف میں اولیت بھی حاصل ہے۔ جیسے پنجابی کا سب سے پہلا حمدیہ دیوان گجرانوالہ سے شائع ہوا، پنجابی میں ویسے حمد کی کتاب یہاں سے شائع ہوئی، اور ابھی تک 5 نعتیہ دواوین جو ہیں پنجابی میں آئے ہیں، جن میں سے 3 گجرانوالہ کے ہیں، اور اس سال بھی گجرانوالہ سے ہمارے شہر سے جو نعتیہ کتب آئی ہیں ان کو کئی ادبی تنظیموں کی طرف سے ایوارڈ مل چکے ہیں، اور ان کے نام ہی بتاتے ہیں کہ یہ اہل علم لوگ، یہ اہل دل لوگ اپنے لفظوں سے کیسے معاشرے میں، سماج میں اس روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت ملی یا توفیق ملی کہ میں نے اس کتاب کا دیباچہ سمجھ لیں یا کچھ بھی جو اس پہ لکھا، شہر درود و سلام کی ایک نعتیہ دنک گجرانوالہ، جسے میں شہر درود و سلام بھی لکھتا ہوں، ایک مکمل دبستان نعت کی صورت اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ کسی صنف ادب میں دبستان کا تصور علیحدگی میں رکھ کر نہیں ہوتا، دبستان کا تعلق لسانیات سے ہے۔ زبان و ادب میں ہونے والی نامیاتی تبدیلیوں کی بنا پر 3 مراکز یا دبستان وجود میں آئے تھے۔ حمد و نعت کے حوالے سے غالباً اس تصور کو ایک نیا تصور مانا یا تسلیم کیا جائے گا۔ گجرانوالہ سے پنجابی حمد کا پہلا حمدیہ دیوان اور حمدیہ مجموعہ شائع ہوا، ہائیکو میں پہلی نعتیہ کتاب بھی یہیں سے شائع ہوئی۔ نثری حوالے سے بھی پنجابی ادب میں اولیت حمدیہ تنقیدی مضامین کے حوالے سے اسی شہر کو حاصل ہے۔ بچوں کے لیے دینی ادب کے حوالے سے بھی ابتدائی کتب اسی شہر سے شائع ہوئیں، اور اب نئے لکھنے والے اپنے مخصوص انداز سے خاص طور پر نعت میں مقامی ثقافتوں کے زیر اثر اور لسانیاتی تبدیلیوں کی رنگا رنگی سے اسے ایک مکمل دبستان نعت کی صورت میں ڈال رہے ہیں۔ اس مفروضے پر ہمارا یقین اس وقت اور بھی پختہ ہو جاتا ہے جب ہم حافظ محمد ابوبکر تبسم کے مجموعہ نعت حسن الکلام فی مدح خیر الانام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے نعتیہ مجموعے میں ہی اپنے فکر و فن اور تخلیقیت پر کسی کی تقلید کا سایہ نہیں پڑنے دیا، بلکہ اپنا انفرادی رنگ لے کر سامنے آئے ہیں۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں آنکھ کھلتے ہی اور ہوش سنبھالتے ہی جو پہلی آواز کانوں میں پڑتی ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی ہے۔ اس خاندان کا بچہ بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر محمد شفیق تبسم شاذلی صاحب علاقے کے سینکڑوں بچوں کے سینے قرآن پاک کے علم سے روشن کر چکے ہیں۔ حافظ ابوبکر تبسم نے بھی اسی ماحول میں پرورش پائی۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ تقدیسی ادب میں خیالات کی تشکیل بہت آسان ہوا کرتی ہے، مگر موصوف نے تقدیسی افکار کی بنت میں بھی شعریات کے معیار کو قائم رکھا ہے۔ زبان و بیان کے خوبصورت پیرائے اور محاورے کے استعمال نے
ان کے ہاں فکری طور پہ تنوع تو پیدا کیا ہی ہے، مگر زبان اور اظہار کی نفاست بھی ان کی شاعری کو لائق توجہ بناتی ہے۔ ان کی شاعری کی فکری بنیاد قرآن پاک ہے۔ ان کے ہاں قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ کسی واقعہ، حکم اور تنبیہ کی طرف اشارے کا عمل جب شاعری میں آتا ہے تو اہل علم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے موصوف کے 2 شعر دیکھیں۔ کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا۔ اب یقیناً وہ لوگ جو قرآن پاک کا مطالعہ رکھتے ہیں، یا یہ شعر ان کو اس آیت کی طرف لے جائے گا، اگر میں آیت صحیح پڑھ سکوں تو اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج پڑھ اس کتاب کو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، تیرے لیے وہی کافی ہے۔ تو شعر سنیں کہ کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا، اور کیوں کرنا بڑے اہل خطاب کی جانب، جاؤ خداوند نے فرمایا ہوا ہے۔ اور حافظ ابوبکر نے اپنی فکر کو جس سومے سے سیراب کیا ہے، وہی ان کی نعت کی تخلیق میں کار فرما ہے۔ شعراء کو شعر کو ایسی باریک بینی سے قرآن پاک کے افکار سے مزین کرنا ایک ایسے شاعر کا ہی کام ہو سکتا ہے جس کی سانسوں میں ہر وقت تلاوت کی خوشبو رچی ہو، جو آیات کے معنی و مفہوم تک بھی رسائی رکھتا ہو۔ موصوف کی نعت کے اجزائے ترکیبی میں کئی فکری رنگ ہیں، جیسے ان کی شاعری کا دوسرا رنگ درود و سلام ہے۔ درود و سلام ہماری نعتیہ شاعری کا اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ درود و سلام کے صلے اور نعمتوں کے حوالے سے کہیں بھی مبالغہ آرائی کو دخل نہیں ہے۔ شعراء نے اپنے ذاتی تجربات اور قلبی واردات کو بڑے قرینے سے بیان کیا ہے۔ درود اور نعت انسان کو اعتماد اور یقین عطا کرتے ہیں، پڑھنے والوں کے دلوں کو بدلتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں تضاد کو ختم کرتے ہیں۔ درود کی دال دل کے اندھیروں کو ختم کر کے انسانی روح اور قلب و جاں پر رحمت خداوندی کے در وا کرتی ہے۔ واؤ دامن کرم سے وابستگی کے رشتے کو مضبوط کر کے درود کو دل کی دھڑکن بناتی ہے۔ تبسم نمی درود و سلام کے حوالے سے نعمت درود کے جو اشعار لکھے ہیں، ان میں موصوف کے تجربات اور دلی حالت کو دامن کرم سے وابستگی اور اس عبادت کو سانسوں کے ساتھ رکھنے کا جو عمل ہے، اسے یوں بیان کیا ہے کہ حسن شعریت اور شعر میں تخلیقی پن گواہی دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف نعت لکھ نہیں رہے، بلکہ محبت، عقیدت اور عشق کا ایک خاص جذبہ ان سے نعت لکھوا رہا ہے۔ یہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو توفیق نعت دیتا ہے۔ اب سارا میں نہیں پڑھ سکتا، یا کیونکہ پھر اس طرح بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کتاب کا شائع ہونا ہمارے لیے، ہماری جو اکیڈمی ہے نعت فروغ نعت اکیڈمی، اس کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے اسی طرح فخر کا باعث ہے جس طرح اس خاندان کے لیے اور ان کے لیے ہے۔ میں ایک دفعہ پھر جناب حافظ محمد ابوبکر تبسم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور دوسری بات یہ کہ اس دفعہ ہمارے شہر سے 3-4 کتابیں ہی نعت کی شائع ہوئی ہیں۔ ایک ہے مشکات جو کہ سید ایجاد شاہ عاجز کی ہے، وہ بھی اسی فروغ اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری یہ ہے آپ کے سامنے، وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہے، اور ایک کتاب اور ہے جو بھی آ رہی ہے۔ تو اس سال نعتیہ کتب بہت کم شائع ہوئیں اس شہر سے، مگر جو شائع ہوئیں انہوں نے اس ساری کسر کو اس حوالے سے پورا کر دیا ہے کہ دونوں مستند، فنی اور فکری حوالے سے مضبوط کتب ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب جی کلام بھی میں پنجابی، جی بسم اللہ، میں پنجابی میں لکھتا ہوں شاہ جی، جو تو سنیے۔ تھاؤں تھائیں اکھر نعت کھلاراں گا، تھاؤں تھائیں اکھر نعت کھلاراں گا، میں چانن دے ویری انج ونگاراں گا۔ تھاؤں تھائیں اکھر نعت کھلاراں گا، میں چانن دے ویری انج ونگاراں گا، تے ایک واری بس نعت تے لکھنی آ جاوے، ایک واری بس نعت تے لکھنی آ جاوے، جندے پھر میں تیرے بوتے ساراں گا۔ ایک واری بس نعت تے لکھنی آ جاوے،
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਨਾਤ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਤੇ ਸਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧ ਸਦੀ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰਾਂਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧ ਸਦੀ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।